حضرت بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، ایک منادی سب کو نماز کے لیے مسجد میں جمع ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔ میں بھی مسجد چلی گئی اور آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ میں مردوں کے پیچھے عورتوں کی صف میں تھی۔ جب آپ نے نماز ادا فرمائی تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے چہرے مبارک پر تبسم تھا۔ آپ نے فرمایا، ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر موجود رہے۔ پھر آپ نے جمع سے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تم سب کو کس لیے جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے تم لوگوں کو اس لیے جمع کیا ہے کہ نصرانی تمیم داری میرے پاس آئے تھے، انہوں نے بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی جو مسیح دجال کے بارے میں ہے، جس کا ذکر میں تم سے کرتا ہوں۔ اس مسیحی نے بتایا، میں 30 آدمیوں کے ساتھ ایک سمندری جہاز میں سوار ہوا، لیکن سمندری طوفان کی وجہ سے ہم 1 مہینہ تک سمندر میں بھٹکتے رہے۔ پھر ایک دن ہمارا جہاز غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرے کے کنارے لگا۔ ہم چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ وہاں ہمیں موٹے اور گھنے بالوں میں چھپا ہوا ایک جاندار ملا۔ ہم نے اس سے پوچھا، تو کون ہے اور کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے پوچھا، یہ جساسہ کیا ہے؟ اس نے کہا، تم لوگ اس بت کدے میں موجود ایک شخص کے پاس چلو جو تمہاری خبروں کا سخت مشتاق ہے۔ جب اس نے اس شخص کا ذکر کیا تو ہمیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ جساسہ کوئی شیطان نہ ہو۔ ہم تیزی سے چلتے ہوئے اس بت کدے میں داخل ہوئے تو وہاں ہم نے ایک بہت ہی عجیب الخلقت انسان دیکھا، جس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا، تیرا برا ہوا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، پہلے تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ ہم نے جواب دیا، ہم عرب لوگ ہیں، ہمارا بحری جہاز سمندری طوفان کی زد میں آ گیا، ہم 1 ماہ تک بھٹکتے رہے، پھر ہم تمہارے جزیرے کے کنارے لگے۔ جزیرے کے اندر ہمیں موٹے اور گھنے بالوں والا ایک جاندار جساسہ ملا، وہ ہمیں تمہارے پاس لے آیا۔ حالانکہ ہمیں اس سے سخت خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں وہ شیطان ہی نہ ہو۔ اس قیدی شخص نے ہم سے سوال کیا، کیا علاقے بیسان کے کھجوروں کے درخت پھل دیتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں دیتے ہیں۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب وہ پھل نہیں دیں گے۔ پھر اس نے کہا، مجھے بحر طبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، قریب ہے کہ اس کا پانی خشک ہو جائے۔ پھر اس نے کہا، مجھے شام کے علاقے کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا اس چشمے میں پانی ہے اور کیا وہاں کے باشندے اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اسی پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، مجھے امیروں کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں سکونت پذیر ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا، کیا اہل عرب نے ان سے جنگیں لڑی ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، پھر اس نبی نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا، وہ اپنے ارد گرد کے عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور سب نے ان کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ اس نے کہا، یہی ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ نبی کی اطاعت کریں، اور اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں ہی مسیح دجال ہوں۔ وہ زمانہ قریب ہے جب مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں نکل کر زمین میں ہر جگہ جاؤں گا اور 40 راتوں کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا لوں گا، کسی جگہ کو نہیں چھوڑوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان شہروں میں جانا میرے لیے حرام ہے۔ جب بھی میں ان 2 بستیوں میں جانے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی میرے سامنے آ جائے گا اور مجھے وہاں جانے سے روک دے گا۔ ان دونوں شہروں کے تمام راستوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، پھر آپ نے اپنے عصائے مبارک سے منبر پر ضرب لگائی اور 3 بار فرمایا، یہ طیبہ ہے۔ آپ کی مراد مدینہ منورہ تھی۔ پھر فرمایا، خبردار، کیا میں نے تمہیں اس کی خبر پہلے نہیں دی تھی
لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا مجھے تمیم داری کی بات اچھی لگی، یہ اسی کے مطابق ہے جس کے بارے میں تم سب کو پہلے آگاہ کر چکا ہوں، اور جو کچھ میں نے تمہیں مکہ اور مدینہ کے بارے میں بتایا تھا وہ یاد رکھو، جو بھی وہ ہے وہ مشرق کی طرف ہی ہے۔ پھر آپ نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے یہ حدیث آپ سے سن کر یاد کر لی تھی۔ آپ نے فرمایا جو مسلمان سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جب تم تشہد سے فارغ ہو جاؤ تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کی آزمائشوں سے، اور مسیح دجال کے شر سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیطان اور دجال کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔